औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है न्यूज़ वाइज और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले आलमी मंजरनामे के हवाले से कुछ बात करते हैं, क्योंकि कतर के ऊपर इसराइल के हमले के बाद काफ़ी मामलात ख़राबी की जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मशरिक़ वस्ता के अंदर एक इत्तेहाद बन गया है, इस्लामी ममालिक जो हैं वो एक जगह बैठ गए हैं और आज एक हंगामी इजलास भी इस्लामी ममालिक और मुस्लिम ममालिक का हुआ है, जिसमें वाज़े तौर पर कोई एक हिकमत अमली की बात की जा रही है, कोई एक मुश्तरका रद्द अमल देने की बात की जा रही है और कहीं ना कहीं कतर की जानिब से जो है वो बयानात काफ़ी सख्त हैं। और गुज़िश्ता रोज़ जो हैं वो ये बात भी मंजर आम पर आई कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो वाज़े तौर पर इसराइल की जानिब से जो कतर पर हमला किया गया था उस पर नाखुश हैं, लेकिन वाज़े तौर पर जो अमरीका के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने वाज़े तौर पर यह बात कही है कि हम किसी भी तौर पर अपने ताल्लुकात इसराइल के साथ ख़राब नहीं करेंगे। यहाँ पर अमरीका के मामलात भी किसी हद तक जो है वो डिस्टर्ब दिखाई देते हैं, क्योंकि एक जानिब कतर इत्तेहादी है, दूसरी जानिब इसराइल बहुत बड़ा इत्तेहादी है। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर अगर वाकई मुस्लिम ममालिक जो है वो वाज़े तौर पर कोई मुश्तरका लाहे अमल या फिर मुश्तरका रद्द अमल देने के लिए एक जानिब हो जाएंगे तो ये काफ़ी हद तक मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर मामलात असरअंदाज होंगे। इस पर बात होगी, प्रोग्राम के किसी और हिस्से के अंदर इसको डिस्कस करेंगे और इस पर जो है वो तज्ज़ियाकारों की राय भी लेंगे। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर सैलाबी सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि अभी काफ़ी मामलात ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं सियासी तौर पर बात करूं तो आज बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से वाज़े तौर पर हामिद मीर साहब, उनकी जानिब से एक आर्टिकल भी जो है वो पब्लिश किया गया है। उन्होंने वाज़े तौर पर यह बात की है कि तमाम तर सूरत हाल को जो है वो टिकटॉक की नज़र किया जा रहा है। कहीं सियासी रहनुमा टिकटॉक बनाते हुए दिखाई देते हैं, कहीं पर जो है वो अफसरान टिकटॉक बनाते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने उस पूरे मंजरनामे का भी जिक्र किया है कि जब वो वहाँ सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर गए तो उन्होंने क्या मनाजिर देखे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वाज़े तौर पर कुछ अंदरूनी इख्तिलाफात के अंदर भी मामला चल रहे हैं। एक जानिब अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद हैं, एक जानिब सलमान अकरम राजा हैं, एक जानिब अलीमा खान साहिबा दिखाई देती हैं। उन्होंने वाज़े तौर पर जो है वो अंदरूनी तौर पर इख्तिलाफात को हवा देने की बात की है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी की जा रही है कि जो ग्रुप बंदी हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए या फिर उन तमाम तर सूरत हाल को एक जानिब रखने के लिए वाज़े तौर पर सुलह भी करा दी गई है। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक महाजराई की बात करें तो उसमें वाज़े तौर पर सैलाब के बाद जो मामलात दिखाई देते हैं उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत को शदीद तनकीद का जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी कोई सूरत हाल जो है वो सिंध में भी दिखाई देती है, क्योंकि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली अली खुर्शीदी साहब ने जो है वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से जो है वो इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं हलीमा दिल शेख साहब, उनकी जानिब से भी मुसलसल सिंध हुकूमत को सैलाब के बाद होने वाले इंतज़ामात या इक़दामात के हवाले से या फिर कहीं ना कहीं इंतज़ामी मामलात को जो है वो सामने रखते हुए हलीमा दिल शेख तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर तैमूर साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। सर, पहले प्रोग्राम के आगाज़ में ज़ाहिर सी बात है इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि एक जानिब जो है वो ये दिखाई देता है कि ग्रुप बंदी हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, एक दूसरे के खिलाफ बयानात आने का सिलसिला भी जारी रहता है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कहा जाता है कि मकामी रहनुमा उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत कंप्लेंट्स हैं, लेकिन फिर भी उनको एक्सेस है अडियाला जेल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोई ऐसी ग्रुप बंदी की बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर नज़र से देखा जाए पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और उसकी एक जमहूरी जमात है और उसमें इख्तिलाफ राय जो है वो बिल्कुल हो सकता है और होता है और सबको नज़र भी आता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ग्रुप बंदी ऐसा कोई नहीं है। जहाँ तक अलीमा खान साहिबा की बात है, वो इमरान खान साहब की बहन है, नौरीन खान साहिबा और डॉक्टर उज़्मा की तरह ये तीनों बहनें जो हैं वो सिर्फ अपने भाई के लिए, भाई की केसेस के लिए मौजूद होती हैं। अपना जो उनका कानूनी हक है जो अदालतों ने भी दिया है उसके तहत वो मुलाकात करने के लिए अडियाला जाती हैं और केसेस की पैरवी के लिए जाती हैं। उनका सियासत में उसके अलावा कोई अमल दखल नहीं है ना, और ये इस बात पे वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। सो ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक अली अमीन गंडापुर साहब की बात है, देखें, जो भी एक
خاص عہدے پہ کوئی موجود ہو جو ایک جہاں سے طاقت فلو کرتی ہو، وہ وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، تو نیچرلی ہر کوئی ان سے خوش نہیں ہوگا. ان کو انہوں نے جو بھی وسائل ہیں ان کی جس طرح ڈسٹریبیوشن ہونی ہے، جو کام ہونے ہیں، کسی کے ہو رہے ہوں گے، کسی کے نہیں ہو سکتے ہوں گے، تو نیچرلی باتیں ہوتی ہیں. میرے خیال میں ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہے. خیبر پختونخوا نے جتنی بڑی یہ اس وقت فلڈز کی آفت آئی اس کو مینج کیا. ظاہر ہے بالکل کمیاں تھیں، ہم کہتے ہیں چیزیں امپروو ہونی چاہیے اور اس کی طرف اب کام چلے گا. اب پنجاب کی بات لے لیں، پنجاب کے اندر پچھلے 30-35 سال میں سے زیادہ تر ٹائم ایک ہی جماعت کی حکومت رہی ہے، اور اب حالات دیکھیں کہ اس وقت کیا ہیں. میں جنوبی پنجاب کا باسی ہوں، ملتان سے ظاہر الیکشن لڑتا ہوں، اور پچھلے کچھ ہفتوں سے تو ہم صرف حلقے کے اندر فلڈ ریلیف کا کام کر رہے ہیں. جو جلال پور پیروالا کا اور پھر اب علی پور کا جو حال ہے اس وقت، وہ پورے پاکستان کے سامنے ہے. سو ہمیں اس وقت بات میرے خیال میں کہ کس سیاسی جماعت کے اندر کیا گروپ بندی ہے، اس میں کیا چل رہا ہے، ان سب معاملات سے ہٹ کر عوام کی بات کرنی چاہیے. یہ سیلاب جب گزر بھی جائے گا، جتنا پانی ابھی کھڑا ہوا ہے اس کو بھی کئی ہفتے لگیں گے اگر مزید نہ آئے، اللہ کرے، لیکن اس کے بعد ایک بڑا مشکل ریہیبلیٹیشن کا ایک فیز آئے گا. اس کے لیے پتہ نہیں پنجاب کی حکومت یا پاکستان کسی بھی طرح سے تیار ہے کہ نہیں، اور ان کی سب کی مدد کس طرح کی جائے گی. ہمیں ان ایشوز پہ بات کرنی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. نہال ہاشمی صاحب مسلم لیگ نون سے نہال ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نہال صاحب، کسی مہان انسان نے یہ بات کہی تھی کہ غریبوں کے لیے تو آفت ہوتی ہے لیکن امیروں کے لیے ایک کاروبار ہوتا ہے، اور ٹک ٹاک کا مالک تو بہت زیادہ امیر ہے. اگر ٹک ٹاک کو اتنا بزنس دیں گے آپ لوگ ٹک ٹاک بنا کے، تو اس چیز کے اوپر تو کافی حد تک جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے کہ افسران ہوں یا پھر سیاسی لوگ ہوں، انہوں نے صرف کام جو ہے وہ دکھانا ہے، کرنا نہیں ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹک ٹاک کے جو مجد ہیں سیاست میں، وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مذہبی ٹچ دیا سیاست میں. ہم ٹک ٹاک پہ نہیں کرتے ہیں کام، ہم یقین رکھتے ہیں عملی کام پہ، اور ہم عملی مظاہرہ کرتے ہیں. اور اگر کوئی ہمارا ٹک ٹاک بنا رہا ہے تو آپ اس سے ضرور پوچھئے. ہم اس کام پہ، ہمارے پاس اتنا فالتو ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ کام کر سکیں، کیونکہ پورے صوبے کی نگرانی کرنی ہوتی ہے، دیکھنی ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں ٹک ٹاک کا کلچر اور کانسیپٹ قطعاً نہیں ہے. اگر کوئی ہمارے بیہاف میں اگر سمجھتا ہے کہ اس کو ٹک ٹاک بنا کر کے اس کو اس سے کوئی فائدہ ہو جاتا ہے، تو چلو اس ٹک ٹاک کے بہانے کسی کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے، کچھ لوگ اس سے کھا کما لیتے ہیں. مگر ہمارے یہاں کوئی اس کا کلچر نہیں ہے کہ ہم ٹک ٹاک بنائیں اور ٹک ٹاک بنا کر کے اس سے ہمارا کوئی فائدہ ہو. تو ہم اس پہ وقت نہیں ضائع کرتے. ان سے پوچھے جو لوگ ٹک ٹاکر تنظیم ہے جو ٹک ٹاک بناتی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، پاکستان کے خلاف ٹک ٹاک بنانا، پاکستان کے اداروں کے خلاف ٹک ٹاک بنانا، پاکستان کی پارلیمنٹ کے خلاف، پاکستان کے جمہور کے خلاف، پاکستان کے داخلی خارجی، پاکستان کے وجود کے خلاف جو لوگ ٹک ٹاک بناتے ہیں ان سے بات کریں. ہم لوگ کو ٹک ٹاک بنانے کا ٹائم نہیں ہے. اچھا، لیکن سعد رفیق صاحب کا اسٹیٹمنٹ تو کسی اور جانب اشارہ کرتا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ عزت نفس مجروح کی جا رہی ہے، بریانی کے ڈبے تک پر تصویریں موجود ہیں. جی یہ بات ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہر جگہ کوشش کی ہے کہ لوگوں کی عزت نفس مجروح نہ ہو. ہم نے ہر جگہ کوشش کی ہے کہ اس کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اور ان کا جو ڈیو رائٹ ہے اس کے تحت ان کی مدد کی جائے، ان کی رہنمائی کی جائے، ان کے پشت پناہی کی جائے. تو اس میں ہم نے کہیں پر بھی کوشش کی. ہاں اگر ہمارے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار اگر کوئی سرکاری ملازم اور اہلکار اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو آپ نے اچھا کیا، آپ نے ہمیں اس جانب متوجہ کرایا. ہم اس کا نوٹس لیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس شکایت کا موقع نہیں ملے گا. شرمیلا فاروقی صاحبہ، اس وقت سندھ کے اندر بھی جو ہے وہ پیشگی انتظامات کے حوالے سے واضح طور پر پریس کانفرنسز کی گئی تھی مراد علی شاہ صاحب کی جانب سے، لیکن اب جو صورتحال دکھائی دیتی ہے، علی خورشیدی صاحب جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب سے جو ہے وہ استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے، جی ڈی اے کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے. کیسے کاؤنٹر کریں گے اتنے لوگوں کو؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے علی خورشیدی صاحب تاج تو پہنائیں گے نہیں مراد علی شاہ کو، یا جو دیگر لوگ آپ نے بات کریں وہ کبھی بھی ایکنالج نہیں کریں گے پیپلز پارٹی کی کاوشیں اور پیپلز پارٹی کی جو عوام خدمت ہے. دیکھیے سندھ میں اس وقت حالات بالکل مطمئن ہیں اور قابو میں ہیں. سندھ کے اندر جو سیلابی ریلا ہے تقریباً 5 سے 6 لاکھ کیوسک جو ہے وہ گزرنے والا ہے. اس کے حوالے سے ہم نے بہت عرصے سے تمام تیاریاں کر لی ہیں.
جو کچے میں لوگ بیٹھے تھے کچھ لوگوں کو ہم نے محفوظ مقامات پہ پہنچا دیا ہے جن کو پہنچانا تھا، باقی کا ہم انتظار کریں، اگر کوئی ایسی خدا نہ خواستہ ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے تو پھر ہم اس کے اوپر کام کریں گے اور اس کے لیے بھی تیاریں موجود ہیں۔ دیکھیے پچھلے کوئی تقریباً 15-16 دن سے اور شاید اس سے بھی زیادہ سندھ کے وزراء، سندھ کی پوری کابینہ، سندھ کے وزیر اعلیٰ، بالخصوص میں اریگیشن منسٹر کو ضرور سراہوں گی کہ تمام لوگ آن گراؤنڈ ہے اور منٹ ٹو منٹ جو سیلاب کی جو مانیٹرنگ ہے وہ بھرپور طریقے سے ہو رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود گڈو بیراج اور سکھر بیراج کا دورہ کیا، بریفنگ لی، تمام چیزیں، ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول۔ اب جب کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں اس وقت تک، اور اللہ کرے کہ آگے بھی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ دیکھیے جب 2022 کے سیلاب آئے تو پیپلز پارٹی نے یہ سیکھا اور سمجھا اور اس بات کا اعادہ کرا کہ اب جو لوگ ہیں جن کے گھر بہہ گئے ہیں، اگر ہم کو ان کو گھر بنا کے دینا ہے تو وہ کلائمیٹ ریزسٹنٹ ہونے چاہیے، کیونکہ شاید سیلاب اب موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں بار بار آ سکتا ہے، اور جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں 2022 کے بعد 2025 میں اب بھی سیلاب آیا ہے۔ تو ہم نے جو بیڑا اٹھایا 21 لاکھ گھر بنانے کا، وہ پاکستان کا سب سے بڑا تعمیراتی پروگرام ہے، اور اس وقت تک تقریباً 6 لاکھ سے زائد گھر بنا کے دیے جا چکے ہیں، اور ان کی ملکیت جو ہے وہ گھر کی خواتین کو دی گئی ہے۔ باقی 12 لاکھ گھر جو ہیں وہ انڈر کنسٹرکشن ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد یہ منصوبہ بھی اپنے پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ دیکھیے پنجاب میں شدید تباہ کاریاں ہوئیں، بالکل، اور وہاں پر تو کچھ ایسے بھی مقامات ہیں جہاں پر شاید سر پہ چھت بھی نہیں ہے، کوئی ٹینٹ بھی نہیں ہے، وہاں لوگ چارپائیوں کے اوپر بے یار و مددگار بیٹھے رہے ہیں، بہت زیادہ تباہ کاری ہیں۔ شاید پنجاب گورنمنٹ نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن شاید وہ بھی ناکافی، کیونکہ the magnitude of the tragedy is so large۔ اس وقت بالکل بھی سیاست نہیں ہونی چاہیے، جو جتنا کر سکتا ہے اپنے لوگوں کے لیے وہ کر رہا ہے، لیکن میں اس وقت یہ کہوں گی کہ دیکھیے تنقید برائے تنقید نہ کریں، مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن نہ پھیلائیں۔ کراچی میں جب بارشیں ہوئیں تو سڑکیں چند گھنٹوں کے اندر بالکل صاف ہو گئی تھیں، پانی نہیں کھڑا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب بڑے بڑے میئر ہوتے تھے کراچی کے اندر اور ان کو بڑے بڑے ایوارڈز ملتے تھے دنیا بھر سے، ان کے زمانے کے اندر 4 دن پانی سڑکوں پہ کھڑا ہوتا تھا۔ میں تو کراچی کے رہنے والی، مجھے تو معلوم ہے، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا کیونکہ پیپلز پارٹی کے میئر نے کام کر کے دکھایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن پھیلائی جانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن ٹھیک ہے، جب تنقید زیادہ ہوتی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی صحیح کام کر رہے ہیں، اور ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ ہماری تعریف کریں، کیونکہ اگر تعریف کریں گے تو ان کا جو 2-4 ان کو ووٹ ملتے ہیں وہ بھی نہیں ملیں گے آئندہ۔ لیکن عوام دیکھتی ہے، عوام سمجھتی ہے، اور عوام کو پتہ ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ اس وقت دیکھیے ملک جو ہے وہ شدید تکلیف کے اندر ہے۔ میں سمجھتی ہوں دہشت گردی سے بڑا جو تھریٹ اس ملک کو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بالکل ایسا ہی ہے، اور اس بات کا اعادہ کرنا چاہیے لوگوں کو، اور اس بات پہ ہرگز کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت تو جو آپ سمجھتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا فارمولا، کوئی پلان ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو بہتر تحفظ فراہم کیا جائے تو وہ آپ کریں۔ اس وقت تمام جو آپ کے سیاسی اختلافات ہیں ان کو بھول جائیں، ساتھ بیٹھیں اور بھرپور طریقے سے لوگوں کی مدد کریں، بھرپور طریقے سے حکومت کا ساتھ دیں، کیونکہ دیکھیے اگر سیلاب کی زد میں آ کے کوئی شخص، بچہ یا کوئی بہہ جاتا ہے اور اس کی جان چلی جاتی ہے، وہ ہم واپس نہیں لا سکیں گے۔ بالکل ایسا ہی۔ اس وقت ملک میں ایک کلائمیٹ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، ایگریکلچر ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، آپ کا ملک فوڈ انسیکیورٹی کی طرف جا رہا ہے، آپ کے ایکسپورٹس رہ جائیں گے کیونکہ چاول خراب ہو گئے ہیں۔ یہ بہت سارے ایشوز ہیں، اس پہ خوشی نہ منائیں، اس کے اوپر تنقید نہ کریں۔ بالکل ایک جگہ بیٹھنا بہت زیادہ ضروری ہے، جی بالکل ایسے ہی۔ ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ آیا سیاست کر کون رہا ہے، اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔